یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 19 مئی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پاکستانی فورسز کی آپریشن تیسرے روز بھی جاری۔ آوران، گیشکور، کھولوا، سنڈم سمیت دیگر گاؤں فورسز کے نرغے میں ہیں۔ پنجگور فورسز ہاتھوں ایک نوجوان جبری لاپتہ۔ گورکھپوک میں پاکستانی فورسز کی چوکی پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ آوران تیرتیج میں زیر تعمیر منصوبے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ڈی ایل ایف۔ پنجاب یونیورسٹی میں بلوچ طلباء پر اسلامی جمعیت کے حملے کے بعد پنجاب پولیس کی طرف سے بلوچ طلباء پر کریک ڈاؤن اور گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل پنجاب۔ آوران میں نجمہ بلوچ کی خودکشی، بلوچ خواتین کی عصمت دری اور انہیں فورسز کے لیے جاسوسی پر مجبور کرنا غیر انسانی عمل ہے۔ بلوچ وومن فورم اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا بیان۔ کوئٹہ بلوچ جبری لاپتہ افراد کے بازیابی کے لیے لگائے گئے کیمپ کو 5048 دن مکمل ہو گئے۔ جمعرات کے روز اظہار یکجہتی کرنے والوں میں بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی نوشکی کے کارکن خورشید جمال دینی، صادق علی اور دیگر نے آ کر اظہار یکجہتی کی۔ تربت میں خاتون گھریلو تشدد سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ پنجگور چتکان سے پاکستانی فورسز نے مشہور بینجو نواز استاد مہیم جان کے بیٹے حسیب کو بھرے بازار سے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ کیچ کے علاقہ گورکھپوک میں قائم فورسز کی چوکی پر جمعرات جمعے کی درمیانی شب تقریباً 8 بجے مسلح افراد نے راکٹ لانچرز اور دیگر چھوٹے ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا کر فرار ہو گئے ہیں۔ آخری اطلاع تک کسی مسلح آزادی پسند تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر کوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ روز سرمچاروں نے آوران کے علاقہ تیرتیج آہوری میں زیر تعمیر گورنمنٹ ریزیڈنشل کالونی کے کنسٹرکشن سائٹ پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ریاستی کالونی کے نام پر ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر کے عوام کے لیے زمین مزید تنگ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حملے میں مشینری کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان بھر میں اسکول، کالج، ہسپتال اور دوسری کئی اسکیموں کے نام پر بنائے گئے املاک فوجی کیمپوں کی صورت میں آج ہر گاؤں میں موجود ہیں، اس کی ہم قطعی اجازت نہیں دیں گے۔ لہٰذا ہم اس طرح کے منصوبوں پر کام کرنے والے تمام ٹھیکیداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسی استحصالی منصوبوں کا حصہ نہ بنیں، بصورت دیگر وہ اپنے تمام تر نقصانات کا ذمہ دار خود ہوں گے۔ تربت کے علاقہ سنگانی سر میں گزشتہ روز ایک خاتون نے گھر میں تیزاب پی کر خودکشی کر لی۔ علاقائی ذرائع خودکشی کے مختلف وجوہات سمیت گھریلو تشدد کے علاوہ شادی کے کئی سال بعد خاتون کے ہاں بچہ پیدا نہ ہونے پر مایوسی بھی بتاتے ہیں، تاہم اصل حقائق سامنے نہیں آ سکے ہیں۔